عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ قال اللہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ السلام۔ اللہ کا شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 5 جمادی الاولیٰ سنہ 1443 ہجری بمطابق 10 دسمبر 2021 کا مبارک جمعہ جامع مسجد اللہ والی محلہ حیدر پورہ میں آپ اور میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ گزشتہ 2 جمعے ہم نے بیان کیا امتحان کی اقسام اور کامیابی کے طریقے۔ آج بھی اس کی آخری کڑی ہے، تیسرا جمعہ، امتحان کی اقسام اور کامیابی کے طریقے، حصہ 3 آج ہم بیان کریں گے۔ گزشتہ جمعوں میں ہم نے بیان کیا کہ شرعی احکام میں امتحان کس طرح ہوتا ہے اور کامیابی کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔ پھر دوسرے جمعے بیان کیا نعمتیں، خوشیاں انسان کو جو ملتی ہیں، پھر اس میں جو امتحان آتا ہے، پھر اس امتحان میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے۔ آج بیان کا موضوع یہ رہے گا کہ مصیبتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، تکالیف، اس میں جو امتحان آتے ہیں ان میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمارا موضوع رہے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں نے پڑھی ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس کے ذریعے آزمائیں گے؟ کچھ ڈر اور بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے 5 امتحان لیں گے تمہارے۔ 5 ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی ڈر کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی مالوں میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی جانوں میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی پھلوں میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے۔ امتحان لیں گے تمہارا، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب اس امتحان میں کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ امتحان کس قسم کا ہوگا؟ اسی آیت کے تحت مفسر شہیر، حکیم الامت، مفسر قرآن مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے، تفسیر نعیمی کی 2 جلد کے اندر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو اور بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ اس لیے کئی مضمونوں میں تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ کبھی دشمن سے خوف، کبھی قحط سالی، کبھی فقر و فاقہ، کبھی مالوں میں کمی، کبھی اولاد، ماں باپ، عزیز، رشتہ داروں، دوستوں کی وفات سے، کبھی تمہارے باغات، کھیتیوں، پھلوں وغیرہ میں کمی سے۔ غرض تمہارے امتحان کے
اتنے پرچے ہیں اور ہر پرچے میں تمہیں پورے نمبر لینے ہوں گے، کم نمبر نہیں لینے ہوں گے، تمہیں پورے نمبر لینے ہوں گے۔ جب تم پورے نمبر لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ مالک کائنات نے تمہارا امتحان لیا تھا، پھر وہ مالک فرمائے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہا حبیب یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ اب آزمائش، امتحان، 5 امتحان، کامیابی کا طریقہ صبر، صبر۔ سبحان اللہ الکریم۔ کہا سنیے، کا مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصیبت میں خدا بندوں کو اپنے آزماتا ہے۔ مصیبتیں دے کر مالک آزماتا ہے، اور مصیبتیں جب بندے کو مالک دیتا ہے پھر آزمائش کرتا ہے۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی کی 2 جلد، پارہ بھی 2، آیت نمبر 155 سورہ بقرہ کی، اس کے تحت ایک دلچسپ معلوماتی سبق آموز ایک واقعہ لکھا ہے، آپ کو سناتا ہوں۔ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا دور ہے۔ اس دور میں ایک شخص نے ایک بلبل خریدا 1000 درہم کا۔ درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، چاندی کے سکے 1000 دے کر بلبل خرید لیا۔ اب بلبل کی آواز بڑی مست، بڑی سریلی آواز، اور جب وہ بولتا تو یہ بندہ مست ہوتا، یہ بندہ خوش ہوتا، یہ بندہ خوشی کے اندر جھومتا اور اس بلبل کی آواز کا عاشق بن گیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک مرتبہ اس بلبل کے پنجرے کے پاس آ کر ایک طوطا بیٹھ گیا۔ اس طوطے نے کچھ کلام کیا اور وہ طوطا اڑ گیا۔ اس کے جانے کی دیر ہے کہ بلبل نے بولنا چھوڑ دیا، آواز نکالنا چھوڑ دی۔ 1 دن، 2 دن، 4 دن، بالآخر بلبل بولتا ہی نہیں۔ اب جس نے 1000 درہم خرچ کر کے بلبل خریدا تھا اس کی جان پہ بن گئی۔ وہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا علی جہاں یہ بلبل، اس کا میں عاشق اس لیے تھا کہ یہ بولتی بڑا خوبصورت تھی، اس کی آواز میں بڑی لے تھی، اس لیے میں نے خریدا اس کو 1000 درہم دے کر کے۔ اب یہ بولتی نہیں ہے۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے بلبل کا پنجرا منگوا کر کے بلبل سے کلام کیا۔ آپ کو پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے سورہ نمل میں سے آپ کے کچھ فضائل میں نے پڑھے تھے کہ اللہ کریم نے ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہوئی تھیں۔ اب بلبل سے کلام کیا سلیمان علیہ السلام نے، تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی میں اپنے وطن کو یاد کر کے روتی تھی، اپنے اولاد کو یاد کر کے روتی تھی، اپنے ساتھیوں کو یاد کر کے روتی تھی، اور یہ بندہ جس نے مجھے خریدا ہے یہ میرے رونے کو گیت سمجھتا تھا اور اس کو مزہ آتا تھا کہ یہ گیت گا رہی ہے، تو میرے رونے کو یہ گیت سمجھتا تھا۔ طوطے نے مجھے سمجھایا تو بے صبری نہ کر، تجھے پنجرے کی قید جو ملی ہوئی ہے بے صبری کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، اگر تو صبر کرے تو آزاد کر دی جائے گی۔ تو اب میں پیغمبر کبھی نہیں بولوں گی پنجرے میں۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے اس بندے سے کہا اب تو اس کی بولی سے مایوس ہو جا، اب یہ کبھی بھی نہیں بولے گی۔ اس نے کہا علی جا میں تو اس کی آواز کا عاشق ہوں، میں تو اس کی آواز کا عاشق ہوں، میں اس کی آواز کا عاشق ہوں، اگر یہ بولے گی نہیں تو میں نے اس کو کرنا کیا ہے؟ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور بلبل کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حکیم الامت کہتے ہیں جب تک وہ بے صبری کرتی رہی قید میں رہی، جب وہ بے صبری کرتی رہی، بے صبری سے واہ ویلا مچاتی رہی، قید میں رہی، جیسے اس نے صبر کیا
اس کو آزادی مل گئی۔ کسی کہنے والے نے کہا صبر کریں تے چپ رہسے تے موتی ملسن، چپ رہسے تے موتی ملسن، صبر کریں تے ہیرے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ مصیبت آ جائے، ٹینشن آ جائے، پریشانی آ جائے، کاروبار میں رکاوٹ آ جائے، بیوی بچوں میں تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، مال میں کمی ہو جائے، جان میں کمی ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، تو بے صبری نہیں، مشقت میں بے صبری نہیں، مصائب میں بے صبری نہیں، مال میں کمی میں بے صبری نہیں، تکلیف میں بے صبری نہیں۔ بے صبری کرنے سے جناب والا تکلیف چلی نہیں جاتی، لیکن ثواب ضرور چلا جاتا ہے، ثواب ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ صبر کرنے سے مصیبت میں آسانی ہوتی ہے، بندے کو صبر کرنے سے اللہ کریم اجر کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو صبر یہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ امتحان آزمائشوں کے ذریعے جب لیا جائے تو کامیابی کا طریقہ صبر ایک ایسی سواری ہے جس پر سوار ہونے والا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیے جناب والا، مصیبتیں انبیاء پر بھی آتی ہیں، امتحان انبیاء پر بھی آتا ہے، امتحان اولیاء پر بھی آتا ہے، امتحان مومنین پر بھی آتا ہے، امتحان گناہگاروں پر بھی آتا ہے، لیکن ان کے امتحان کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، امام ابو داود علیہ رحمہ نے سنن ابو داود کتاب الفتن کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کڑی آزمائش، کڑا امتحان انبیاء علیہ السلام کے اوپر آتا ہے، کڑی آزمائش انبیاء کے اوپر آتی ہے، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کی۔ آدمی اپنے دین میں جس قدر مضبوط ہوتا ہے اس قدر اس کا ایمان میں امتحان بھی مضبوط تر لیا جاتا ہے، زیادہ کڑا امتحان ہوتا ہے، پختہ امتحان ہوتا ہے، کیونکہ دین میں وہ پختہ ہے اور اس کی آزمائش بھی کڑی ہوتی ہے۔ فرمایا جو دین میں کمزور ہو اس کے دین کے مطابق اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ جو دین میں مضبوط ہوتے ہیں آزمائشیں بھی مضبوط اترتی ہیں، دین میں پختہ ہوتے ہیں آزمائشیں بھی پختہ ہوتی ہیں، دین میں سخت ہوتے ہیں آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں۔ انبیاء کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ امتیوں کو پتہ چل جائے کہ یہ انبیاء ہیں، ان کی آزمائش ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اللہ کی پسندیدہ ہستیاں ہیں یہ، ان کی آزمائش اگر ان کے اوپر آئی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ پھر آزمائش پر انبیاء صبر کرتے ہیں، قوم کو سبق ملتا ہے۔ ایک وجہ انبیاء کی آزمائش کی یہ ہے کہ کوئی انہیں الہ نہ سمجھ لے، مالک و مولا نہ سمجھ لے، اللہ نہ سمجھ لے، کیونکہ یہ اللہ کے پاکیزہ بندے ہوتے ہیں، نبوت کا تاج ان کے سروں پہ رکھا ہوتا ہے، اس لیے آزمائشیں مالک ڈالتا ہے کہ یہ آزمائشوں میں صبر کریں اور لوگ ان سے سبق حاصل کریں، ان کو کوئی خدا سمجھ کے سجدے کرنا شروع نہ کر دے۔ اولیاء کاملین پر جو آزمائشیں آتی ہیں ان آزمائشوں کے بارے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا اللہ پاک اپنے پاکیزہ بندوں کی آزمائش فرماتا ہے تاکہ یہ فضائل میں کامل ہو جائیں، اللہ پاک کے ہاں ان کے درجات بلند ہو جائیں، اس لیے اولیاء کا امتحان لیا جاتا ہے۔ غوث العالمین، غوث اعظم، پیر امیر میرا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک اپنی اولیاء کو ہمیشہ آزمائشوں میں رکھتا ہے تاکہ ان کے دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ان پر کبھی غفلت طاری نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان سے محبت فرماتا ہے اور یہ اللہ پاک سے محبت فرماتے ہیں۔ آزمائش اولیاء پر، آزمائش انبیاء پر، آزمائش مومنین پر، آزمائشوں پر آزمائشیں۔ اب امتحان آزمائش کے ذریعے اور کامیابی کے طریقے، اللہ اکبر، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے عالم و فاضل گزرے ہیں، بہت
پہنچی ہوئی ہستی ہیں. اور اس بات کو لکھا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا انتقال 597 ہجری میں ہوا. فرمانے لگے پچھلے وقتوں میں 2 اشخاص ایسے تھے جنہوں نے 50 سال تک اللہ کی عبادت کی. 50 سال تک عبادت کی، عبادت کرتے رہے 50 سال تک. 50 سال گزرنے کے بعد ان میں سے ایک پر ایسی بیماری آئی، بڑی خطرناک بیماری نے حملہ کیا. اتنی خطرناک بیماری، اور وہ بیماری دن بدن عروج پہ پہنچتی رہی. کتنے سال عبادت کی؟ تھوڑا اونچی بولیں گے؟ سارے اونچی بولیں گے؟ پھر بولیں گے؟ 50 سال عبادت کی، اور ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا کیے گئے کہ مسلسل بیماری بڑھتی گئی. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں یہ بیماری کی وجہ سے اس نیک آدمی نے عرض کی بارے الہ، میں نے 50 سال مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت کی، پھر بھی مجھے اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا کیا گیا. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ رب کائنات نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ اس کو بتاؤ کہ اس میں حکمت کیا ہے. فرشتے آئے اللہ کے، آ کر انہوں نے کہا تو نے جو عبادت و ریاضت کی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ رب العالمین کی عطا سے ہی تو نے عبادت کی ہے. باقی جو بیماری تجھے ملی ہے، بیماری میں جو تجھے مبتلا کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نیک لوگوں کے مرتبے پر تجھے فائز کر دے. اللہ اکبر. یہ بیماری جو آئی ہے تاکہ تجھے نیک لوگوں کے مرتبے پر پہنچا دیا جائے. کسی کہنے والے نے بڑے اچھے انداز میں کہا میری مشکلیں گر تیرا امتحان ہے تو ہر غم قسم سے خوشی کا سما ہے. گناہوں کی میرے اگر یہ سزا ہے تو میری مشکلوں کو مٹا میرے مولا. تو اگر یہ میری مشکلیں تیرا امتحان ہے تو مالک میں امتحان میں کامیابی چاہتا ہوں. مالک تیرے امتحان کے اندر مبتلا ہوا تو مجھے کامیابی عطا فرما دے. خوشی خوشی مجھے یہ قبول ہے. اگر یہ میرے گناہوں کی سزا ہے تو یہ جلدی ختم کر دے مالک. اللہ اکبر. جلدی اس کو نمٹا دے. تو مالک کائنات انبیاء کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، مالک اولیاء کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ گناہگاروں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے. گناہگاروں کو جو آزمائش میں ڈالتا ہے اللہ کریم ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ ان کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے. اللہ گناہ مٹا کر پاک صاف کر کے ان کو اپنے دربار میں مالک لم یزل بلانا چاہتا ہے. اپنے دربار میں بلا کر کے ان کے رتبے بڑھانا چاہتا ہے. تو مشکلیں اگر آ جائیں، ٹینشنیں اگر آ جائیں، پریشانیاں اگر آ جائیں تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا. مصیبت میں خدا بندوں کو اپنے آزماتا ہے. مصیبتیں آتی ہیں تو بندے کا امتحان ہوتا ہے. کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس میں صبر کرے. صبر کر کے بندہ کامیابی حاصل کر لے تو یہ مالک کائنات کے حضور بہت بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے. اب آئیے ذرا آزمائشیں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. کلام مجید نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں. بیماری آئی، تکلیف آئی، ٹینشن آئی، بے روزگاری آئی، تکلیفیں بڑھیں. کیوں؟ آزمانے کے لیے. گناہ کیے تھے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے.
اسپیڈ بریکر ہوتا ہے نا، جمپ بنایا جاتا ہے نا، اب کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بندہ یہاں رک جائے، اگلی منزل کی طرف بڑھ جائے، آگے کسی کا نقصان نہ کرے۔ تو بندے کے جو ہاتھوں نے کمایا بہت کچھ تو وہ معاف کر دیتا ہے، بہت سارے کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان میں بندہ جو کامیاب ہوتا ہے اس کو مالک کائنات انعام سے نواز دیتا ہے۔ ایک شخص نے بعض مرتبہ ہم گناہ کرتے ہیں نا، تو گناہ کرنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا جو اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے۔ اب پوچھا جائے کہ فجر کی نماز پڑھی تھی؟ اب فجر چھوڑنا تو ان کے لیے گناہ ہی نہیں۔ بھائی ظہر پڑھی تھی، عصر پڑھی تھی، مغرب عشاء پڑھی تھی؟ نہیں جناب۔ اب اس سے بڑا کیا گناہ ہے نماز بندہ چھوڑ دے؟ اس سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اور گناہوں کی سزا مالک کبھی پینڈنگ میں ڈال دیتا ہے۔ ملک شام میں رہنے والے ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امرد خوبصورت لڑکے پر میری نگاہ پڑی، اور میں نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنے میں ایک اور بزرگ حضرت ابن جلا دمشقی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگے ہٹو یہاں سے، تمہیں حیا نہیں آتی؟ میرا ہاتھ پکڑا اور لے گئے، فرمایا تم کچھ عرصے بعد اس گناہ کی سزا پاؤ گی۔ وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں مجھے اس گناہ کی سزا 30 سال کے بعد ملی، 30 سال کے بعد اس گناہ کی سزا ملی مجھے۔ بعض مرتبہ بندے کو چھوٹ دی جاتی ہے، اس کی رسی ڈھیلی کی جاتی ہے، بھاگ لے جہاں مرضی بھاگنا ہے، پھر جب وہ مالک رسی کھینچتا ہے پھر بندہ چیختا ہے۔ تو میری مشکلیں گر تیرا امتحان ہے تو ہر غم قسم سے خوشی کا سما ہے، گناہوں کی میرے گر یہ سزا ہے تو پھر مشکلوں کو مٹا میرے مولا۔ اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، مالک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، اور ہمیں امتحان کی جو اقسام 3 جمعوں سے ہم سن رہے ہیں، مالک اس امتحان میں کامیابی کے طریقے بھی سن رہے ہیں، اللہ ہمیں کامیابی کے طریقوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ وقت پر آنے کی کوشش کر لیا کریں، وقت پر آیا کریں۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولیت کا جامہ پہنا دے۔